السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شمیم احمد مصباحی، خطیب و امام نوری جامع مسجد نوری ولی چک بھاگلپور۔ ضروری عرض یہ ہے، ملک کے حالات بہت ہی نازک سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات ابتر ہیں، لاک ڈاؤن یہ 3 چل رہا ہے، عنقریب لاک ڈاؤن 4 بھی آنے والا ہے۔ اہل اسلام و تمام مسلمین سے گزارش ہے میری کہ لاک ڈاؤن میں جو انسانوں کی حالتیں ابتر ہو گئی، کاروبار بند ہو گئے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، دکانیں بند، کاروبار بند، عبادت خانہ بند، خانقاہیں بند، ہماری نمازوں پر پابندیاں، تراویح سے ہمیں کوسوں دور رکھا گیا، اکثر و بیشتر ختم قرآن مسجدوں میں نہیں ہوئی۔ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا یہ پڑ رہا ہے، ایسے حالات ہندوستان کی سرزمین پر کبھی نہ آئے تھے۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ آج ختم قرآن سے انسان محروم ہے۔ وہ ختم قرآن جس کی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہے، آج انسان کورونا وائرس کی وباؤں میں مبتلا ہے۔ اگر انسان کو ختم قرآن پڑھانے کی اجازت دی جاتی تو یقین کامل ہے کہ ختم قرآن کے صدقے دعا کرنے کی وجہ سے یہ کورونا وائرس ختم ہو جاتا۔ آج ہمیں افسوس اس بات کا ہے، ہم مسلم قوم پر بھی ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ بے روزگاری ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے رشتہ دار، خیش و اقارب بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہمارے کچھ خوش نصیب پیسہ والے ہیں، ان کی عورتیں بازاروں میں خریدی کر رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انہیں پیسہ بچانا چاہیے، انہیں اپنے جیب کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن 4 ہونے والا ہے۔ حالات کب بگڑ جائیں گے یہ ہمیں پتہ نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پیسہ بچا کر رہیں تاکہ وہ پیسہ ہمارے بھی کام آئے، غریبوں کے بھی کام آئے، رشتہ دار خیش و اقارب کے بھی کام آئے۔ دوسری چیز، حکومت ہند سے ہم التماس کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، پاک اور پوتر مہینہ، جس میں ہم عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت میں کثرت کر کے اور اوراد و وظائف، تسبیح و تہلیل کے توسط سے بارگاہ رب لم یزل میں دعا کر کے وبا کے خاتمہ کے لیے دعا کرتے تو یقیناً ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ حکومت ہند سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سال میں ہمیں جمعۃ الوداع 1 دفعہ ملتا ہے، عید الفطر کی نماز ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اور سال میں 1 دفعہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ حکومت ہند سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں تھوڑا موقع دیں کہ جمعۃ الوداع 20 سے لے کر 25 منٹ کے اندر ہم ادا کر لیں، اور عید الفطر کی بھی نماز اسی طرح ہم ادا کر لیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس چیز کا ڈر تھا، جس کی بنیاد پر ہماری عبادت خانہیں بند کر دی گئی ہیں، شراب کی دکانوں میں کیا بھیڑ بھاڑ نہیں ہے؟ شراب کی دکانیں کھلی ہی ہیں، جبکہ وہاں بھیڑ بھاڑ ہے، دکانیں کھلی ہیں وہاں بھیڑ بھاڑ ہے، لیکن وہ عبادت خانہ جس عبادت خانہ میں نماز پڑھ کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، تسبیح و تہلیل کر کے، اپنے پروردگار عالم کو منا کر وبا کی خاتمہ کے لیے دعا کرتے، تو ہماری عبادت خانوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہے۔ حکومت ہند سے میری گزارش ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع سے ہمیں موقع دیا جائے
کہ ہم مسلمانان ہند کم از کم جمعۃ الوداع کی بھی نماز ادا کریں اور عید الفطر کی بھی نماز صرف آدھے گھنٹے کا ہمیں وقت ملنا چاہیے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ میں محمد اجرائیل خان، کبیر پور، بھاگلپور، بہار راج کا استھائی نواسی۔ جیسا کہ اس وقت ہم لوگ اچھی طریقے سے اوگت ہیں، پوری دنیا ایک مہاماری جسے کورونا وائرس کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں تو پیڑت ہے۔ دنیا میں ایسی بیماری پہلی بار پھیلی ہے جو سمپورن وشو میں ایک ساتھ یہ وبا چل رہی ہے، جس کو لے کر کے سمپورن وشو لگ بھگ لاک ڈاؤن پر ہے، جس کو لے کر کے آج ہم لوگ بھارت واسی بھی لاک ڈاؤن 2.0 ورژن میں چل رہے ہیں۔ میں اپنے سمپورن بھارت واسی کے ساتھ ساتھ پورے وشو کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہم لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے شاریرک دوری اپنائیں، جو سب سے سوشل ڈسٹینسنگ شبد جو ہے ہمارے بیچ میں ایک اسمنجس پیدا کر رہا ہے، جسے ہم لوگ عام انسان کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں شاریرک دوری کو اپنائیں۔ پبلک پراپرٹی پر، پبلک پلیس پر، پبلک جگہ پر لوگ خکارہ نہ پھینکیں، کہ بیماری سے بچنے کے لیے صاف صفائی کا مطلب جاری رکھیں۔ اگر جو کلمہ گو ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ باوجود رہیں، ہاتھ کو اچھے سے دھوئیں، ناک کو صاف رکھیں، گلالہ کریں، پیر کے انگوش کے بیچ میں صفائی رکھیں، ہاتھ پیر کی صفائی رکھیں، گھر کی صفائی رکھیں، آس پاس باہر کے لوگ جو آ رہے ہیں ان پر نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بھارت سرکار سے اور راجیہ سرکار سے اپیل کروں گا، جس طریقے سے انہوں نے ارتھ ویوستھا جو گرتی ہوئی ارتھ ویوستھا کو اٹھانے کے لیے چرمبد طریقے سے چرمبد ڈھنگ سے آپ کے شراب کی دکان کھول رہے ہیں، کہیں پر بینک کھول رہے ہیں، کہیں پر ٹرانسپورٹ کھول رہے ہیں، کہیں پر اسکول کالج کے لیے اسٹیشنری کی دکان کھول رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیش کو، دنیا کو بچانے کے لیے دھارمک سنستھان مندر مسجد کو بھی کھولیں، تاکہ لوگ وہاں پر جا کر کے مندر مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ شاریرک دوری کا پالن کرتے ہوئے اللہ سے، ایشور سے، بھگوان سے، عزت سے پرارتھنا کریں کہ اللہ پوری دنیا کو کورونا وائرس کے عذاب سے مکت کرے، محفوظ کرے، نجات دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بھارت سرکار سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جمعۃ الوداع مسلمانوں کا جو ایک مہینہ، خاص مہینہ، پوتر مہینہ رمضان چل رہا ہے، اس مہینے کے آخری جمعے کی کافی اہمیت ہے، جسے مسلمان ہرش و اللہ کے ساتھ جمعۃ الوداع کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ تو میں حکومت سے، راجیہ سرکار سے، کیندر سرکار سے اپیل کروں گا کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ ساتھ ہی ساتھ عید الفطر میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بالغ لوگوں کو، جو لوگ میچ ہیں، ایڈلٹ کیٹیگری کے، کم سے کم ان کو حکومت بھارت سرکار اور بہار سرکار نماز پڑھنے کے لیے اجازت دیں۔ ساتھ ہی ساتھ مندر میں بھی، مسجد میں اور گرودوارا میں، گرجا گھر میں بھی لوگوں کو جا کر عبادت کرنے کا موقع دیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ۔ دھنیہ واد۔ ہاں، میں ظہیر احمد، محلہ مزید بھاگلپور کا۔ میری سرکار سے پرزور گزارش ہے کہ عید کے موقع پر اور الوداع کے موقع پر ہم لوگوں کو کچھ دیر کے لیے پوری آزادی دی جائے، تاکہ ہم لوگ الوداع بھی آسانی سے پڑھ لیں اور عید کی نماز جو باری باری ہم لوگ پڑھنا چاہیں ایک بڑے مجمع میں، اس کی آزادی ہم لوگ کو، اس کی اجازت ہم لوگ کو دی جائے۔ ہم اس کے لیے سرکار سے شکر گزار ہیں۔ بس میرا یہی اتنا سا کہنا ہے۔ اور دوسری بات ہے، جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ بازاروں میں پیسے والی عورتیں خرید و فروخت کر رہی ہیں، وہ خرید و فروخت بند کر رہے ہیں۔ کئی اسٹیٹ میں، تلنگانہ میں، حیدرآباد میں، چھتیس گڑھ میں یہ فیصلہ کیا ہے وہاں کے لوگوں نے کہ ہم لوگ اتنا کپڑا نہیں بنائیں۔ میری بھی پرزور گزارش ہے کہ بہار کے اندر کوئی بھی مسلمان کپڑا نہیں بنائے، وہی کپڑے کی قیمت غریب کو دے، بے سہارے کو دے، مجبور کو دے۔ لوگ بہت زیادہ بھوک مر رہے ہیں۔ ایسی عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں مانگنے کے لیے، مدد کے لیے، جو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو میری پرزور گزارش ہے ان لوگوں سے جو صاحب ہستی ہیں، ان کو گزارش ہے ایسے لوگوں کو آپ اچھی طرح سے مدد کرائیں، جس کے لیے ہم آپ کے تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں گے۔ میں مولانا محمد ضیاء اللہ قادری، امام جامع مسجد کبیر پور، تمام ہندوستان واسیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ احتیاط برتیں، اور بالخصوص رمضان المقدس کا جو مہینہ چل رہا ہے
दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है, इसके बाद जो अशरा आने वाला है बहुत ही बाबरकत अशरा, यानी उसमें एक मुक़द्दस इबादत, एतकाफ़ और फिर इसी अशरे में आखिरी जुमा को हम लोग अलविदा मनाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें अपने घरों में खुसूसी इबादत करने की। और ईद के मौके पे हर साल जिस तरह हम लोग कपड़े खरीदते थे मार्केटिंग जाकर, तो इस बार आप सादगी के साथ ईद मनाएं, किसी भी तरह मार्केटिंग में भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने। और जो पैसे आप लिबास खरीदने में खर्च करते हैं उस पैसे को बचा कर रखें, अपने बाल बच्चों की तालीम के पीछे वो पैसे खर्च करें, अपने आस पड़ोस में जो गुरबा व मसाकीन है उनके ऊपर ध्यान दें, उनके पीछे खर्च करें। हत्तल इम्कान आप भीड़ भाड़ से बचें। और आखिरी में मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से कुछ शराइत के साथ मार्केटिंग खोलने की इजाज़त दे दी गई है या फिर और भी शराब की दुकानें वगैरह खोलने की इजाज़त दे दी गई है, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि कम अज़ कम अलविदा की नमाज और ईद की नमाज पढ़ने के लिए या कुछ और इबादत के लिए मंदिर और मस्जिद को भी खोलने की जहमत करें, ताकि हम मुसलमान कम से कम ईद की नमाज़ पढ़ सकें और हमारे हिंदू भाई भी उठ जाकर अपने भगवान से प्रार्थना कर सकें अपने मंदिरों में। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि कम अज़ कम अलविदा और ईद के लिए हमें इजाज़त फराहम की जाए नमाज़ पढ़ने की। मेरा नाम मोहम्मद नसर इमाम है, मैं कबीरपुर भागलपुर से हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और सब मंदिर मस्जिद वगैरह सब बंद है। हम लोग इबादत घर में कर रहे हैं। हमारी सरकार से आग्रह है कि बाज़ार को नहीं खोली जाए, क्योंकि बाज़ार खुलने के साथ भीड़ लगेगी, फिर से मुसलमानों पर तोहमत लगाया जाएगा कि कोरोना इन्होंने फैलाया। और आने वाले दिन में जिस तरह पिछले बार आपने देखा कि शराब की बिक्री में कितनी लाइन लगी, जब शराब की बिक्री में लाइन लग सकती है तो आने वाले ईद का नमाज हम लोग क्यों नहीं ईदगाह में पढ़ें, और जुमे का आखिरी रमजान जो है अलविदा की नमाज हम लोग क्यों नहीं मस्जिद में पढ़ें। और हमारा खास करके पूरे मुसलमान भाई बहन माँ सबसे गुजारिश है कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि हम लोगों को सामने वाले को बोलने का मौका मिले, क्योंकि ये जो अभी स्थिति है वो कुछ भी अगर होगा तुरंत कोरोना मुसलमानों ने फैलाया, तुरंत कोरोना मुसलमानों ने फैलाया। और सरकार से भी मेरा आग्रह ये है कि बाजार खुलने की इजाजत नहीं दी जाए।